السلام علیکم پیارے ناظرین، کیا واقعی حضرت مولانا محمود مدنی نے 2022 کے یو پی الیکشن میں مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ یو پی کے مسلمان اس مرتبہ بی جے پی کو ووٹ کریں؟ سوشل میڈیا پر یہ خبر بڑی عام ہے کہ آج تک کو انٹرویو دیتے ہوئے مولانا محمود مدنی نے بی جے پی کو ووٹ کرنے کی مسلمانوں سے اپیل کی ہے۔ تو چلیے اس ویڈیو کے ذریعے اس کی پوری چھان بین کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل پر پہلی بار ہوں گے تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک کر دیں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے آج واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اگر مسلمانوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے تو وہ چاہیں تو بی جے پی کو ووٹ دیں۔ میں بی جے پی کو ہرانے کے نعرے سے اتفاق نہیں رکھتا اور ہمیشہ اس نظریے کی مخالفت کی ہے۔ مولانا مدنی کے اس بیان کے بعد نیا تنازع ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج تک کے خصوصی پروگرام میں کہی۔ واضح رہے کہ اتر پردیش اسمبلی انتخابات کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ یو پی میں انتخابات 7 مرحلوں میں ہوں گے جبکہ نتائج 10 مارچ کو آئیں گے۔ ریاست میں سیاسی نبض کا اندازہ لگانے کے لیے آج تک کی جانب سے منعقد بحث پنچایت اتر پردیش میں مسلم سماج کسے کرے گا ووٹ کے سوال پر بے باکی سے مولانا محمود مدنی نے جواب دیا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے یو پی کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو کے جناح والے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمانوں نے جناح کے خیال کو مسترد کر کے ہندوستان کا انتخاب کیا ہے۔ ہم لوگ بائی چانس نہیں، بائی چوائس انڈین ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے دو ٹوک کہا ہے کہ بھارت کو مسلمانوں نے اپنی پسند سے انتخاب کیا ہے۔ جناح بھارت کے مسلمانوں کے پیر پر کلہاڑی مار کر گئے تھے، ایسے میں بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ جناح کو نہیں جوڑنا چاہیے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ اکھلیش یادو اگر پارٹی کے لیڈر ہیں، انہیں جناح کی کچھ باتیں ضرور پسند آتی ہوں گی۔ ہمارا جناح سے کوئی تعلق نہیں، اسے مسلمانوں سے جوڑ کر کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ اکھلیش یادو نے کس توازن میں جناح کا ذکر کیا ہے مجھے معلوم نہیں۔ انہوں نے سلیب سے باہر جا کر بات کی ہے جو بے وقوفی کی تھی۔ یہاں کچھ لوگ ہیں جو ناتھو رام گوڈسے صاحب کی بھی تعریف کرتے ہیں، حالانکہ مولانا محمود مدنی نے کہا ہے کہ ہم سب کے ساتھ صاحب لفظ لگاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ چیزیں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ یہ ہر جگہ ہو رہی ہے اور حکومت کی طرف سے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ تریپورہ کیس کی مثال دیتے ہوئے مولانا مدنی نے کہا ہے کہ تریپورہ میں ایک جلوس نکالا گیا اور گالی دی گئی، اتنے دن گزرنے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی بھی برادری کا کوئی فرد کسی کے خلاف یا کسی مذہب کے عظیم آدمی کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرتا ہے تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ مولانا مدنی نے کہا ہے کہ ہم نے تریپورہ کے معاملے پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے بھی ملاقات کی تھی اور انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ کارروائی کی جائے گی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ ساتھ ہی مولانا توقیر رضا کے بیان پر انہوں نے کہا ہے کہ اسے ان سے نہ جوڑا جائے کیونکہ انہوں نے کسی مذہب کے بڑے یا عظیم آدمی کو گالی نہیں دی۔ اس کے بعد بھی مولانا توقیر رضا کی بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ تاہم مولانا محمود مدنی نے کہا ہے کہ چند ہی لوگ ایسے ہیں جو ایسی زبان استعمال کرتے ہیں۔ ملک کے 80% لوگ بھائی چارے اور رواداری پر یقین رکھتے ہیں، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جو نفرت پھیلا رہے ہیں اور وہ لوگ ہی ایسے الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں۔ نفرت انگیز تقریر معاملے پر مولانا محمود مدنی نے کہا ہے کہ نفرت انگیز تقریر کے ساتھ نفرت انگیز جرائم میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ نفرت پر مبنی جرائم کا مقابلہ کرنے کے لیے ذمہ داروں نے آنکھیں بند کر رکھی ہے۔ اگر ہریدوار واقعے پر کارروائی ہو جاتی تو مولانا توقیر رضا ہمت ہی نہیں کر سکتے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ مسلمانوں کو جہاں صحیح لگے وہیں جانا چاہیے۔ مسلمانوں کو کسی ایک پارٹی کو شکست کے لیے ووٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک پارٹی کو ہر حال میں ہرائیں گے یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ کوئی بھی ایک سوسائٹی کسی پارٹی کو ہرانے کی نیت کرتی ہے تو یہ غلط قدم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسد الدین اویسی کے امیدوار کہیں اچھے ہیں، انہیں بھی ووٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان کی سرزمین پر جا کر اویسی نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی حکومت میں ہے، ملک میں جس طرح سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے یہ دیش دروہ کا کام ہے۔ اگر اس پر ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے تو ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سیاست کو مذہب سے الگ رکھنا چاہیے، سیاست کو ترقی اور سیاست کا مرکز رکھنا چاہیے، سیاست میں فیصلے بھی مذہب کو چھوڑ کر ہونی چاہیے۔ پیارے ناظرین،
कैसी लगी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।